جو اذان سنے گا، اذان سن کے اذان کا جواب دے گا. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے روزہ رکھنا، اور لوگوں ایک ہے حج کرنا، ایک ہے داڑھی رکھنا، ایک ہے تانے مینے سن کے دین پر عمل کرتے جانا. یہ اور ہے. آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ خدا بولا جو تیرا غلام اذان سنے، اذان سن کے اذان کا جواب دے، اور اس کے بعد صرف اتنا کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اتنا کہہ لے گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے پانی کی جھاگ سے زیادہ ہوں گے، میں اتنا پروٹوکول دوں گا یہ کلمہ زبان سے بولنے کی وجہ سے میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ ویلیو یہودی کے پاس نہیں. یہ ویلیو اور یہ پروٹوکول کسی عیسائی اور کسی دوسرے مذہب کے پاس نہیں ہے. یہ ویلیو ہے تو فقط قرآن میں ہے یا پھر اسلام میں ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں تیسری حدیث آئی، اے میرے مصطفیٰ اپنے آنکھوں کے پانی کو روک لیجئے، میں برداشت نہیں کر سکتا. میری جو جلالیت ہے، جو میرا روب ہے، جو میری قہاریت ہے، جو میری جباریت ہے، اس کا کہیں مکے پہ نزول نہ ہو جائے. مجھے اس طرح نہ پکار، کعبے کی دیواروں کو پکڑ کے میری خدائی کو نہ ہلا. فَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ. جو تیرا نام نہیں لے گا میں اس کو جنت سے ویسے ہی بے دخل کر دوں گا. فَلَمْ يَذْكُرْكَ. تو پھر وہ وقت آیا کہ اگر مصطفیٰ کا چھوٹا سا پیروکار بیٹھا مدینے میں ہوتا تھا، اس کی آواز میں اتنا دم ہوتا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے کنگرے بھی گر جاتے تھے.